میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ الفصل الاول عن انس رضی اللہ عنہ قال لقد سقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقدحی هذا الشراب كله العسل والنبیذ والماء واللبن، رواہ مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس پیالے میں پینے کی ساری چیزیں پلائی ہے، جیسے شہد، نبیذ، پانی اور دودھ۔ بے قدحی ہذا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس پیالے سے یہ چیزیں پلائی تھی، وہ پیالہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ پھر اس کو حضرت نضر بن انس نے حضرت انس سے 8 لاکھ درہم کے عوض خریدا تھا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بصرہ میں اس پیالے کو دیکھا تھا، اور ان کی خوش قسمتی کا کیا کہنا کہ ان کو اس مبارک پیالے میں پانی پینے کی سعادت بھی حاصل ہوئی تھی۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل احدکم طعاما فلیقل اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ واذا سقی لبنا فلیقل اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب الا اللبن، رواہ الترمذی و ابو داود۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو یوں کہے، یعنی یوں دعا پڑھے، اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ، اے اللہ ہمیں ہمارے اس کھانے میں برکت عطا فرما اور ہم کو اس سے بھی اچھا کھانے کو دے۔ اور جب تم میں سے کوئی کسی شخص کو دودھ پینے کو ملے تو وہ یوں دعا پڑھے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ ہمیں ہمارے اس دودھ میں برکت عطا فرما اور ہم کو اس سے زیادہ پینے کو دے، اور دودھ پینے کی اس دعا سے بھی اچھا پینے کو دے، یعنی اچھا پینے کو دے کے الفاظ نہ کہے، کیونکہ دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے جو خدا سے مانگی جا سکے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کھانے اور پینے کا بدل بن سکے صرف دودھ کی، کہ وہ شکم سیر کرنے کی بھی خاصیت رکھتا ہے اور سیراب کرنے کی بھی، یعنی دودھ کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مشروبات میں اس سے بہتر کوئی چیز ہو سکتی ہے، کیونکہ دودھ دفع عطش کے لیے پانی کا کام بھی کرتا ہے، اور دفع جوع یعنی بھوک کو دفع کرنے کے لیے طعام کا کام بھی کرتا ہے۔ اس لیے دعا میں زدنا کہنا چاہیے، خیرن نہیں کہنا چاہیے۔ اور یجزئ ای یکفی، یعنی کافی ہو جانا، یہ اس کے معنی میں ہے۔ تو کھانے پینے میں دودھ سے بہترین کوئی چیز نہیں ہے۔ دیو جن نا پک ما پک یو شاید فضول شیان مخره پیسې جمع کوی شو دیس خیدینه بهترین شای بل نشته. وعن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلوى الباردة، رواه الترمذي وقال والصحيح ما روي عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا۔ حضرت زہری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ سے اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پانی کی چیزوں میں ٹھنڈی میٹھی چیز بہت زیادہ پسندیدہ تھی۔ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ روایت صحیح ہے جو بحوالہ زہری ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بطریق ارسال نقل کی گئی ہے۔ الحلو البارد، ٹھنڈے میٹھے مشروب کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف پانی ہو، بلکہ دودھ بھی ہو سکتا ہے اور شہد کا شربت بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح مطلب لینے سے کئی احادیث کے درمیان تطبیق آ جائے گی، جیسے بعض روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو مشروبات میں دودھ سب سے زیادہ پسند تھا، ایک روایت میں شہد کا بھی ذکر آیا ہے، یعنی آپ کو ٹھنڈا میٹھا مشروب پسند تھا، خواہ شہد کے ساتھ ہو خواہ دودھ یا پانی کے ساتھ ہو۔ تو حضور علیہ السلام کو ٹھنڈا میٹھا مشروب پسند تھا۔ وعنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشرب
من ثلمۃ القدح وان ينفخ فی الشراب رواہ ابو داود۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے سوراخ سے پانی پینے سے منع فرمایا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے پانی میں پھونک مارنے سے بھی منع فرمایا۔ ثلمۃ القدح، یہ پیالے کی ٹوٹی ہوئی جگہ کو ثلمتن کہتے ہیں، جس کو پیالے کا سوراخ بھی کہتے ہیں۔ اس وقت لکڑی کے برتن ہوتے تھے، اس کے پیالوں کے کنارے عموماً ٹوٹ جاتے تھے۔ ایسی جگہ سے پانی پینے کی ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ یہ جگہ میلی کچیلی رہتی ہے اور منہ میں صحیح طور پر نہیں آتی تو پانی وغیرہ کپڑوں پر گر جاتا ہے۔ ویسے بھی یہ تہذیب کے خلاف ہے۔ تو اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر برتن کا کوئی حصہ ٹوٹا ہو تو اس برتن کو استعمال نہ کرو، بلکہ مطلب ہے کہ اس ٹوٹی ہوئی جگہ کو استعمال نہ کرو، شاید ہونٹ زخمی ہو جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو برتن کی ٹوٹی ہوئی جگہ سے پانی نہ پیو، یہ اس حدیث میں بتایا۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن النفخ فی الشراب فقال رجل القذاءة اراها في الاناء قال احرقها قال فإني لا اروى من نفس واحد قال فأبن القدح عن فيك ثم تنفس۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں پھونک مارنے سے منع فرمایا۔ ایک شخص نے یہ ممانعت سن کر عرض کیا کہ اگر میں پانی میں تنکے پڑے ہوئے دیکھوں تو کیا کروں، کیونکہ اگر پھونک نہیں ماروں گا تو وہ تنکے کیسے نکلیں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم اس کو پھینک دو، یعنی اوپر سے تھوڑا سا پانی پھینک دو تاکہ وہ تنکے وغیرہ نکل جائے۔ اور چونکہ وہ شخص پھونک مارنے کی ممانعت سے بھی سمجھا ہوگا کہ اس سے یہ بات بھی ضروری ہوئی کہ پانی پیتے وقت درمیان میں سانس نہ لیا جائے بلکہ ایک ہی سانس میں پانی پیا جائے، اس لیے اس نے عرض کیا کہ میں ایک دم یعنی ایک سانس میں پانی پینے سے سیراب نہیں ہوتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح پانی پیو کہ پہلا توڑا سا پی کر پیالے کو منہ سے ہٹاؤ اور برتن سے باہر سانس لو، اور پھر ایسی ہی دوسری اور تیسری سانس میں باقی پانی پی لو۔ اچھا، القضاء اس کا معنی ہے تنکا۔ چونکہ حدیث میں اس سے منع کیا گیا کہ برتن میں سانس لیا جائے یا پھونک ماری جائے، تو اس شخص نے شاید سمجھ لیا کہ پانی ایک ہی سانس سے پینا چاہیے، اس لیے اس نے سوال کیا، اس نے سوال کیا فإنی لا اروى، یعنی میں تو ایک سانس میں سیر نہیں ہوتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو برتن کو منہ سے الگ کرو اور سانس لو۔ اس شخص نے پہلا سوال یہ کیا تھا کہ میں برتن کے پانی وغیرہ میں کبھی کوئی تنکا دیکھتا ہوں تو اس کو کیسے ہٹاؤں؟ تو اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی کو اوپر سے گراؤ، تنکا پہلے گر جائے گا اور پھر پانی پی لو۔ علماء نے لکھا ہے کہ تنکا ہٹانے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی دوسری لکڑی وغیرہ سے تنکا ہٹایا جائے۔ تو اس حدیث میں پانی سے تنکا وغیرہ ہٹانے کا طریقہ بتایا۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشربوا واحدا كشرب البعیر ولكن اشربوا مثنى وثلاثا وسموا اذا انتم شربتم واحمدوا اذا انتم رفعتم، رواہ الترمذی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم ایک سانس میں پانی مت پیو جس طرح اونٹ پیتا ہے، بلکہ 2 سانس یا 3 سانس میں پیو، اور جب تم پانی پینے لگو تو بسم اللہ کہو، اور جب پینے کے بعد برتن کو اپنی منہ سے ہٹاؤ تو حمد کرو، یعنی ہر بار میں یا آخری بار میں۔ وسمو یعنی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو اور آخر میں اسی طرح حمد و ثنا پڑھو۔ الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا۔ تو اس حدیث میں ایک سانس میں پانی مت پیو، یہ جانوروں کا کام ہے، یہ بتایا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتنفس فی الاناء او ینفخ فیہ، رواہ ابو داود و ابن ماجہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ پانی وغیرہ پیتے وقت برتن میں یا پیالہ وغیرہ میں سانس لیا جائے یا پھونک ماری جائے،
یتنفس برتن میں سانس لینے سے اس وجہ سے منع کیا گیا ہے کہ ممکن ہے کہ منہ سے کوئی تھوک یا دیگر علائش پانی میں گر جائے اور طبیعت میں یعنی نفرت پیدا ہو جائے، یا اگر آدمی کی منہ میں بدبو ہو اور وہ پانی میں پہنچ جائے تو یہ مضر صحت بھی ہے اور طبیعت میں ایک مقدر بھی ہے۔ پانی کے اندر سانس لینا جانوروں کی عادت ہے، لہٰذا انسان کو سانس لیتے وقت منہ کو برتن سے الگ کرنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ گرم چیز کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونک مارنا بھی منع ہے۔ اسی طرح پینے کے اشیاء میں اگر کوئی تنکا ہو تو اس کو پھونک کے ذریعے سے دور کرنا بھی منع ہے۔ ہاں تھوڑا سا پانی گرا دو بس۔ تو اس حدیث میں پیتے وقت برتن میں سانس مت لو، یہ بتایا۔ ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔